اچھا جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ جی تو دوستوں، آج صبح صبح جو ہے کیا کہتے ہیں، ہماری جو ککڑی صاحبہ ہیں وہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ گاڑی کے اندر سڑکوں پر گھوم رہی تھیں، شاید باجرے کی تلاش میں۔ وہ باجرہ ڈھونڈ رہی تھیں، سڑکوں پر ادھر سے ادھر بھٹک رہی تھیں، لیکن ان کو باجرہ نہیں مل رہا تھا، تو وہ سوچ رہی تھیں شاید کچھ گندم کے دانے کہیں پر پڑے ہوئے مل جائیں۔ کافی جو ہے وہ جد و جہد کے ساتھ سڑکوں پر دوڑ لگا رہی تھیں اپنی ایک عدد گاڑی کے اندر باجرے کی تلاش میں۔ تو اس تلاش میں وہ ابھی ان کی یہ تلاش جاری تھی کہ ان کو جو ان کے ساتھ 2 عدد مسخرے ہوتے ہیں ان میں سے ایک عدد مسخرے کا فون آیا کہ جو ہے باجرہ تم بعد میں ڈھونڈنا، پہلے تم فوری طور پر لائیو آ جاؤ، کیونکہ میرے پاس ایک بہت ہی زبردست اور بڑی ہی کیا کہتے ہیں نا ویوز گین کرنے والی اور فوری طور پہ ہلچل مچا دینے والی ایک خبر ہے، تو وہ ہم فوراً لائیو بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، لوگوں کو طیش دلاتے ہیں۔ تو آ جاؤ فوراً یہ مزیدار سی خبر ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے بعد ککڑی صاحبہ جو ہے آنن فانن باجرہ چھوڑ کے، گندم کے دانے چھوڑ کے، ہمیں جو انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر کے ساتھ وہ ڈرائیو کر رہی تھی، ان کے شوہر تھے برابر والی سیٹ پہ، وہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے شوہر ہی تھے کہ وہ جو 2 عدد مسخرے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی تھا۔ بہرحال یہ وہ بہتر جانتی ہوں گی، کیونکہ ان کو وہ کیمرے سے تو ہائیڈ ہی رکھتی ہیں ہمیشہ، کیمرے پہ تو کبھی بھی نہیں لے کر آتی ہیں۔ بہرحال ان کو چھوڑتے ہوئے وہ فوری طور پہ جو ہے لائیو آ کے بیٹھ گئیں، اور اسی گاڑی کے اندر ہی وہ فوراً لائیو ہو گئیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جو دوسرے ایک عدد وکیل صاحب ہیں وہ ان کو بھی لائیو لے لیا، وہ بھی لائیو آ گئے۔ پھر انہوں نے لائیو آ کر ہم لوگوں کو جو خبر دی وہ خبر کچھ اس طرح سے تھی کہ جی مہدی کاظمی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی بچی کے اوپر پرچہ دے دیا ہے اور اپنی بچی کے اوپر FIR دے دی ہے کہ جی میری بچی کو بھی جو ہے فلانے وکیل کے ساتھ جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب وہ جو ہمارے محترم وکیل ہیں جو یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں ڈاکٹر ظہیر کی طرف سے، جو ایک کیس کو لڑ رہے ہیں بڑی دل جمعی کے ساتھ، کیا کہتے ہیں ایک مجنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بچی کو بھگانے میں بہت اچھا کام کیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں ان کو وہ جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتار۔ پھر وہ ہمیں آ کر کیمرے پہ لائیو آ کر یہ بتانا شروع ہو گئے کہ دیکھیں جی یہ تو اس بندے کی تھنکنگ ہے، یہ اس آدمی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ اپنی ہی بیٹی کو کہ جو ہے یہ اس کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں اپنی بیٹی چاہیے۔ اب جب شیلٹر ہوم میں جانے کے بعد بھی بچی کا مائنڈ چینج نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ جیل کا جو ماحول ہے وہ اتنا برا ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس ماحول میں کسی بھی عام نارمل بچے کا رہنا بہت ہی مشکل تو کیا بلکہ ناممکن ہے۔ تو اب اس کو آپ جیل میں ڈال دیں تاکہ وہ جیل میں چلی جائے اور وہ وہاں پہ تنگ ہو اور وہاں پہ وہ پریشان ہو، وہاں پہ اس کی زندگی مشکل ہو جائے، اس کے پاس کوئی چارہ نہ بچے، تو پھر تو اس نے یہی کہنا ہے کہ مجھے جو ہے نا میرے والدین کے پاس بھیج دو۔ اس لیے مہدی کاظمی صاحب یہ چال چل رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میری بچی کو شیلٹر ہوم سے اٹھائیں اور اٹھا کر جیل میں ڈال دیں۔ بے شرم لوگوں، شرم آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے، کسی چیز کی تحقیقات کرتے نہیں ہیں، کسی چیز کے بارے میں پتہ ہوتا نہیں ہے، بس فوراً سے پہلے آ جاتے ہیں لائیو بیٹھنے کے لیے، لوگوں کو پاگلوں جیسی باتیں سنانے کے لیے۔ اب ناظرین بات کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو بات یہ بتا رہے ہیں، یہ جو بیان یہ بتا رہے ہیں، یہ جو FIR یہ کہہ رہے ہیں کہ مغویہ بچی کے والد صاحب نے دیے، یہ کم از کم 1 مہینہ پہلے کی رپورٹ ہے، 1 مہینے پہلے کا یہ بیان ہے مہدی کاظمی صاحب کا، اور یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہ لوگ بتا رہے ہیں، وہ بات بالکل کچھ اور تھی، اس میں انہوں نے کچھ اور کہا تھا، اور غلطی سے بیچ میں جو ہے وہ بچی کا نام لکھا گیا تھا اور اس کو باقاعدہ بعد میں کٹنگ کی گئی تھی، اور یہ ان کے پاس جو نوٹسز وغیرہ بھجوائے گئے تھے، جو انہوں نے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں تو نوٹس ملا ہی نہیں اس لیے ہم نے عدالت سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، وہ نوٹس انہوں نے ریڈ ہی نہیں کیے، ان نوٹسز کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ اب ان کے جو نام نہاد لوگ جو عدالتوں میں پیشیاں دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا ذرا تم پتہ کر کے بتانا، ان میں سے کسی نے وہ پرانی شرانی کوئی پرچی کوئی کاغذ وہ پکڑ کے اس میں سے پڑھ لیا، اور اس میں سے پڑھتے ساتھ ہی ان وکیل صاحب کو انفارم کر دیا، ان وکیل صاحب کو لگا کہ میرے پاس تو بہت بڑی خبر آ گئی ہے، اور فوراً سے دھڑ کر کے انہوں نے لائیو آ کے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب انہیں نہیں پتا کہ ان سے بھی بڑے بڑے رپورٹر، ان سے بھی بڑے بڑے جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کیس پر کام کر رہے ہیں، انہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ کون سی چیز کب ہوئی تھی، کون سا واقعہ کب رونما ہوا تھا، کون سا بیان کب ہوا تھا، ہر چیز کے بارے میں پل پل کی رپورٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ انہوں نے کیا تو ان لوگوں نے جاہلوں کی طرح ان لوگوں کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے آ کے مذاق تو نہیں بنایا، آ کے یہ تو نہیں بتایا کہ ہو یہ تو پاگلوں نے دیکھو یہ تو 1 مہینے پہلے کی، وہ کسی لائیو سیشن میں آ کے نہیں بیٹھے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا شروع ہو گئے، لیکن فوراً ہی انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے اور یہ اس طرح سے بات نہیں ہے۔
اس میں مہدی کاظمی صاحب نے اپنی بچی کے بارے میں یہ بات نہیں کی. ان کے یہ چھچھور پنے میں، ان کی یہ چیپ حرکتوں کے حوالے سے یہ جو وکلا حضرات ہیں اور یہ جو ہماری ایک عدد عظیم ککڑی ہیں، ان کے لیے کچھ انہوں نے بات کی تھی جو جس طرح سے لکھی ہوئی تھی اس طرح سے انہوں نے نہیں پیش کیا، اور ان کو لگا کہ یہ بالکل تازہ ترین اور گرما گرم خبر ہے، جس کو پھیلاؤ اور اب اس سے جتنی کمائیاں کر سکتے ہو تو وہ کرو. حد ہو گئی ہے. ویسے یہ اتنے مصروف وکیل ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جبران ناصر صاحب اتنے ویلے ہیں کہ وہ ہر ٹائم بیٹھے ہوئے جو ہے کیا کہتے ہیں دعا زارہ کیس کے اوپر جو ہے درخواستیں دیتے رہتے ہیں، کیس کو کھینچے جاتے ہیں. جتنا ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے نام کما لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، کیونکہ وہ ویلے وکیل ہیں، ان کے پاس تو اور کوئی کیس ہی نہیں ہے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے پاس اتنے کیسز ہیں، اتنا کچھ ہے، اس کے باوجود انہیں کوئی اتنی سی بھی بات پتہ چلتی ہے، چاہے اس میں صداقت ہو نہ ہو، نہ اس کو کنفرم کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، فوراً سے سب کچھ چھوڑتے ہیں، ہر ضروری کام چھوڑتے ہیں اور لائیو سیشن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بے شرم لوگوں، جا کے پہلے تصدیق کرو. جب حقیقت پتہ چلے گی تو پھر آ کے تم لوگوں نے معافی تو کسی صورت نہیں مانگنی. معافی تو تم لوگ مانگنے والے ہوتے تو اب تک کافی باتوں پر تمہیں مانگنی پڑتی، اور کتنی معافیاں مانگتے اور کس کس سے معافیاں مانگتے. لیکن کم از کم تصدیق ضرور کیا کرو تاکہ تم لوگوں کا اس قسم کا مذاق نہ بنے. ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.